جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ روایت کرتے ہیں، جسے امام مسلم رحمہ اللہ آپ نے اپنی صحیح کتاب الایمان میں ذکر کیا اور امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنی صحیح کتاب الزکوٰۃ کے اندر نقل کیا ہے۔ تو راوی یہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص آیا، ایک اعرابی آیا، اور اس نے آ کر عرض کی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اسے اختیار کروں تو میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات پہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے، تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، اور نماز ادا کر، اور زکوٰۃ دے، اور ماہ رمضان کے روزے رکھ۔ تو جب اس نے ان احکامات کو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے سنا تو پھر اس نے عرض کیا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و اختیار میں میری جان ہے، میں ان احکامات میں جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا نہ کوئی کمی کروں گا اور نہ ہی اس میں زیادتی کروں گا۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے جو روایت بیان کی اس میں کمی کے الفاظ نہیں ہیں۔ اس میں یہ شخص عرض کرتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کروں گا۔ تو پھر جب وہ یہ سبق لے کر وہاں سے واپس پلٹا، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں، وہ پیارے صحابہ کہ جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزرتا تھا، جو تو ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے تھے، آپ کی زیارت کرتے تھے، آپ کی مجلس سے فیض یاب ہوتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبتوں سے وہ استفادہ کرتے تھے، ہر وقت وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بندو، اے بندگان خدا، من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، کہ تم میں سے جو شخص جنتی کے دیکھنے سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ ناظرین کرام، آپ نے یہ حدیث مبارکہ سماعت کی تو اس حدیث طیبہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی اہمیت بتانے کے لیے، اللہ کی عبادت، توحید خداوندی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور ماہ رمضان کے روزوں کو رکھنا، یہ جو احکامات اسلام ہیں، ان کی اہمیت اس طرح آپ نے اجاگر فرمائی کہ جب ایک شخص کو آپ نے یہ تعلیم عطا فرمائی اور وہ یہ تعلیم لے کر واپس پلٹتا ہے اور یہ عہد کرتا ہے، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، منو ان آپ کے احکامات پہ عمل کروں گا، نہ اس میں کبھی کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا، کسی غفلت کا شکار نہیں ہوں گا، نہ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہوں گا، تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ رہنے والوں کو، اپنی معیت میں، اپنی مجلس میں رہنے والوں کو یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ کسی جنتی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی تمہارے پاس جا رہا ہے۔
ناظرین کرام، آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں، لیکن احکامات اسلام کے بارے میں اور تعلیمات اسلام کے بارے میں ہم بڑی لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں ہم کس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہاں ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہماری اس ضرورت کو پورا کر دے گا۔ بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات طیبہ کے ساتھ اپنا تعلق اس طرح ڈیولپ کریں ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنا ہی نہ پڑے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر ہم اپنے عقیدہ و عمل کے ساتھ اس کا مظاہرہ کریں دوستو، ہمیں کسی اور کی طرف در کی ٹھوکریں نہیں کھانی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دستگیری فرمائے گا، اللہ رب العزت اپنا کرم شامل حال رکھے گا۔ ان تعبد اللہ، اے بندہ خدا تو اللہ کی عبادت کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا حقیقی کارساز تسلیم کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا ولی ہے، ہمارا وکیل ہے، اللہ ہمارا حامی ہے، اللہ ہمارا ناصر ہے۔ لا تشرکوا بہ شیئا، یہ حدیث طیبہ کے کلمات مبارکہ ہیں۔ کسی بھی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس کی عبادت کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ پھر اس کے بعد دوسرا آپ کا حکم تھا کہ نماز کی پابندی۔ دوستو، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں 5 وقت اللہ کے گھر کی طرف سے بلاوا آتا ہے، ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، اور اس آواز پہ کتنے لوگ لبیک کہتے ہیں۔ ہم لاپرواہی کریں، بے اعتنائی برتیں، اسلام کے احکامات کی ہمیں اہمیت نہ ہو تو بتائیں پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری دستگیری کیسے فرمائے گا؟ یہ جو آج مصائب اور مشکلات ہیں، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی عبادت سے منہ موڑے جو انسان، اس کے ذکر سے جو اپنا منہ موڑ لے، پھر وہ اسی طرح در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، پھر مصائب اور مشکلات اس کو جکڑ لیتی ہیں۔ بندگان خدا، ہم نے اللہ کا ذکر دن رات کرنا ہے، اللہ کے ذکر کا خوب چرچا کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے دلوں کو، دنیا کو آباد کرنا ہے، اپنی روحوں کو تازگی دینی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے۔ اور نماز یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے نماز پڑھو کہ میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے نماز پڑھو، یہ میری یاد ہے، یہ میرا ذکر ہے۔ بندگان خدا، آج کرونا وائرس نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ہم بار بار ہاتھ دھوئیں، ہم اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ دوستو، کبھی اس بات پہ غور کیا آپ نے؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا تو بنیادی سبق ہے الطہور شطر الایمان، یہ جو صفائی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے، نصف ایمان ہے۔ آپ اپنے جسم کو صاف رکھیں، اپنے لباس کو صاف رکھیں، اپنے کھانے پینے کو صاف رکھیں۔ جب آپ نماز کی پابندی کریں گے تو اس کے نتیجے کے طور پہ آپ کا لباس بھی پاک صاف رہے گا،
آپ کا جسم بھی صاف ستھرا رہے گا، آپ اپنے کھانے پینے کا بھی اہتمام صفائی ستھرائی کے ساتھ کریں گے۔ دوستو آج ہم ایک بیماری کے اندیشے کی بنا پر تو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ضمانت عطا فرمائی ہے کہ اگر یہ عمل کر لو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ ہم کیوں اس طرف نہیں آتے؟ اس کے بعد زکوٰۃ، آج ہم اپنے مال کی حفاظت کے لیے کئی طرح کے حفاظتی حصار قائم کرتے ہیں، اپنے مال و جان کی حفاظت کے لیے بڑا بھاری کم خرچہ ہم کرتے ہیں۔ دوستو اگر ہم دیانتداری کے ساتھ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مال و جان کی حفاظت کے لیے ایک حفاظتی حصار قائم فرما دے گا کہ جس کی وجہ سے نہ چوروں کا ڈر رہے گا، نہ ڈاکوؤں کا خطرہ رہے گا، نہ اس مال کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہوگا۔ اور ماہ رمضان کے روزے، یہ آج جو انسان بہت ساری بیماریوں میں جکڑا ہوا ہے، اگر آپ پورا مہینہ روزے رکھیں، روزے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی انسان کو بہت ساری بیماریوں سے شفا عطا فرماتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے انسان کی جان بچ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت اور گارنٹی ہے کہ تم یہ عمل کر لو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت عطا فرما دے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تمہیں اپنی قربت اور معیت عطا فرما دے گا۔ اور پھر کریم آقا دن رات اپنی مجلس اور معیت میں رہنے والوں کو ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بندہ کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو دیکھ لو۔ دوستو اگر اس کی پابندی ہم بھی کریں، اللہ تبارک و تعالی ہم پہ بھی اپنا کرم فرما دے گا۔ اللہ کریم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔